میں ایسا کیوں ہے کہ آپ کل کسی سے دوستی ہوتی ہے اور اگلے دن ٹوٹ جاتی ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر ٹرسٹ اگر تمام انسان تل جائیں تمہیں نقصان پہنچانے پر تو نہیں پہنچا سکتے۔ اکثر ہماری عورتوں کے اندر توکل کی جو ہے بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ایک تو ہمیں تو بس پلیٹ میں رکھ کے دین مل گیا نا، سو اس وجہ سے ہمیں اس کی قدر نہیں۔ جب بھروسہ ٹوٹتا ہے تو انسان بکھر سا جاتا ہے، پہلے اعتبار ٹوٹتا ہے اور بعد میں رشتے۔ اصل میں لوگ ناواقف سے ہیں توکل سے۔ اصل میں توکل ہے کیا؟ دیکھیں، اعتماد، اعتبار، یقین، یہ سب رشتوں میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ رشتے جن میں اس طرح کے کوئی عناصر نہیں پائے جاتے، وہ رشتے کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور پھر ایٹ دا اینڈ وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ بہن بھائی کا رشتہ لے لیں، ماں باپ کا رشتہ لے لیں، میاں بیوی، دوست، کوئی بھی رشتہ ہے، اس کی بنیاد جو ہے جس پر وہ رشتہ قائم رہتا ہے وہ ہے اعتماد، یعنی کہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ رہنا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہے کہ آپ کل کسی سے دوستی ہوتی ہے اور اگلے دن ٹوٹ جاتی ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا۔ آپ کا ٹرسٹ کس لحاظ پہ ہے؟ مطلب کے اوپر۔ آپ ایک دوسرے کے لیے بالکل انجان ہے لیکن صرف اس غرض سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہ آپ کو اس سے مطلب ہے۔ ہم نے اعتماد اور بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ جب دنیاوی رشتوں کی بنیاد اعتبار پر رکھی جاتی ہے تاکہ وہ مضبوط رہیں، تو یہ تو پھر بھی اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ پر توکل نہ کریں اور آپ کا وہ رشتہ مضبوط رہے؟ سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ ہے ہی توکل کی ہے کہ جیسے جیسے آپ توکل کریں گے آپ کا ایمان اور گہرا ہوتا جائے گا۔ دیکھیں، ہم اعتماد اور اعتبار تو کرتے ہیں لیکن اس کی سٹیج جو اس کا لیول ہے نا وہ بہت کم ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ پر ایمان تو لے آئے لیکن اس پر ڈٹتے نہیں ہیں۔ ہم نے یہ زبان سے اقرار کر لیا، دل سے اس چیز کو قبول کر لیا، لیکن اس پر ڈٹتے نہیں ہیں ہم۔ جب آپ ایمان لائے ہیں تو آپ نے ڈٹنا بھی ہے، آپ نے اس چیز کے خلاف جانا ہے کہ میں حرام نہیں کماؤں گا، میں حلال کماؤں گا، کیونکہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ چیز آپ میں کب آئے گی؟ جب آپ اللہ پر توکل کریں گے، جب آپ کی ضروریات جو ہیں وہ انسانوں پر مبنی ہو جائیں گی، جب آپ کا بھروسہ انسانوں پر ہونا شروع ہو جائے گا، پھر آپ اللہ کے راستے سے الگ ہو جائیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں نا کہ وہی بہترین رزق دینے والے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں اپنے باس کو یا کسی اور انسان کو اپنا رازق سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا تعلق ہے ان سے، لیکن آپ ان کو ہی سب کچھ نہ سمجھیں۔ یہ خوف کا جو بت ہے نا، اس کو آپ توڑیں کہ ہم نے صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دیں گے، آئی ڈونٹ نو کس طرح وہ دیں گے، لیکن وہ دیں گے کیونکہ وہی دینے والے ہیں۔ آپ سپوز کریں نا، جیسے آپ ایک ڈارک روم میں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں دونوں طرف ایگزٹ ہے لیکن آپ نہیں جانتے کہ کون سا ایگزٹ آپ کو سیدھی طرف لے کر جائے گا، اور اس کمرے میں بالکل جو ہے وہ اندھیرا ہے۔ اس کنڈیشن میں جب آپ یہ سوچیں کہ میرا اللہ اس روم سے مجھے گائیڈ کرے گا اور مجھے نکالے گا اس کنڈیشن سے، یہ ہے توکل۔ کہ کچھ بھی آپ کو کہیں سے نظر نہیں آ رہا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی امید نظر نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی آپ کا یہ ایمان ہونا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکالیں گے اور صرف وہی نکال سکتے ہیں، دیٹ از کالڈ توکل۔ اور یہی توکل دیکھیں، یہی نبیوں میں پایا گیا۔ کوئی ایسا نبی نہیں آیا دنیا پر جس نے اللہ پر توکل نہیں کیا۔ توکل ہی ایمان کی پہلی سیڑھی ہے۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب جادوگروں نے آزمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف میں مبتلا ہو گئے کہ یا اللہ میں کیا، اللہ سے انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ، اپنا جو ڈنڈا ہے لکڑی کا اس کو زمین پر پھینکو۔ تو حضرت موسیٰ سوچتے کہ یہ لکڑی کا ڈنڈا اور اس کو میں پھینکوں گا تو کیا ہو جائے گا، لیکن حضرت موسیٰ نے اللہ پر توکل کیا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس ڈنڈے کو جب زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اور کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے نجات پائی۔ اسی طرح جب فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھیرا ڈالنے کے لیے آپ کے پیچھے پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، سمندر آ گیا سامنے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ موسیٰ، اپنا وہی عصا جو ہے وہ آپ سمندر میں پھینکیں تو وہ رستہ بن جائے گا۔ تو وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر توکل تھا، اللہ پر بھروسہ تھا نا، ٹرسٹ تھا کہ میں جو اللہ مجھے کہہ رہے ہیں میں کروں گا تو وہ ایسا ہی ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں آج قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اللہ پر ٹرسٹ کرنا ہے، آپ نے سیدھے راستے پر چلنا ہے، اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے کیسے آسانیاں بنائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو پھر ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے؟ یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ ہم مانے تو ٹھیک، ہم نے قرآن میں پڑھ لیا،
ہم نے تسلیم کر لیا، لیکن پھر بھی جب امپلیمنٹیشن کی بات آ رہی ہے تو پھر ہم اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، پھر بھی ہم نے دوسروں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا کہ ہاں وہ فلانے نے مجھے یہ بات کہی ہے نا تو وہ ضرور مدد کرے گا، جیسے حکومت ہے تو وہ حکومت کافی دعوے کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوان صحابہ کو تلقین کرتے فرماتے ہیں اگر تمام انسان تل جائیں تمہیں نقصان پہنچانے پر تو نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ تمہیں لکھ دیا ہو، اور اگر تمام انسان تل جائیں تمہیں نفع پہنچانے پر تو نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جتنا اللہ لکھ دیا۔ تو انسانوں سے کیسا ڈرنا، انسانوں سے کیا امید لگانا؟ انسان سے کبھی امید نہ لگائیں، صرف اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں، اپنی امیدیں، اپنی توقع، اپنی توکل صرف اللہ سے رکھیں۔ دیکھیں وہ جو اللہ کا راستہ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مخرج پیدا کر دے گا، جہاں بالکل کچھ نظر نہیں آئے گا اللہ راستہ پیدا کرے گا۔ اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے۔ آپ صحیح طریقے سے چلتے رہو، تقوی اختیار کرو، صحیح راستے پر جد و جہد کرو، اللہ پر چھوڑ دو کب اس چیز میں ملنا ہے، کب اس کا منظور ہونا ہے، کب کامیاب ہونا ہے۔ جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھول دے گا کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میں رازق ہوں، ہے ایمان اور یقین اس پر؟ کر کے تو دیکھیں، اس پر اعتبار کریں، اس پر اعتبار کرنا ہی توکل ہے۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ واللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پاک میں آتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ تو ابھی تقوی والے کی بات کی ہے نا کہ وہاں سے رزق جائے گا، وہاں سے رزق پیدا ہوگا جہاں سے انسان نے گمان بھی نہ کیا ہو، اور جس نے اللہ پر توکل کیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا۔ تو توکل کر کے تو دیکھیں، حسبہ وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنا کارساز صرف اللہ کو بنائیں، اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ جب آپ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے وسائل بنائے گا آپ کے لیے کہ آپ کی سوچ دنگ رہ جائے گی، آپ واللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے کہ یار میں نے تو یہاں سے سوچا بھی نہ تھا، یہ تو مشکل مجھے ایسے لگ رہی تھی کہ مشکل میری جان ہی لے لے گی، لیکن پھر بھی میرے اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے ایسے ایسے حالات سے آگاہ کرتا گیا اور ایسے ایسے میرے زندگی میں حالات پیدا کرتا گیا کہ وہ مشکلات آسان ہوگی میرے لیے۔ اور بالکل توکل ہی تو سب سے بڑی دولت ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 مال تمہیں نصیب ہو جائیں تو سمجھنا کہ پوری کائنات کی نعمتیں تمہیں مل گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ 2 ٹائپس کی جو ہمارے پاس دولت آ جاتی ہے اگر وہ انسان کو مل جائے اکارڈنگ ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یوں سمجھیں کہ پوری کائنات کی نعمتیں مل گئی ہیں۔ اور آپ سر نے فرمایا کہ وہ 2 نعمتیں، وہ 2 مال کون سے ہیں، وہ 2 دولتیں کون سی ہیں؟ پہلی ہے معاف کرنے کی دولت اور دوسری ہے یقین کی دولت۔ بے شک کہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ظرف بخشا ہے کہ کوئی بھی اس سے برا سلوک کرتا ہے تو وہ اللہ کے سپرد اسے کر دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیتا ہے، تو یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور دوسری دولت ہے یقین کی دولت، کہ کچھ بھی ہو جائے، آپ کی زندگی کتنے ہی مشکلات حالات میں آ جائے، کتنی ہی مشکلات کا شکار ہو جائے، لیکن پھر بھی آپ کا اس بات پر یقین ہو کہ اللہ میرا مالک ہے، اس کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اس کی طرف سے یہ ساری پریشانیاں ہیں، اس نے ہی مجھے ان مشکلات میں ڈالا ہے کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں۔ جب یہ آپ کا یقین ہو تو یہ آپ کی سب سے بڑی دولت ہے، اللہ۔ کہ آپ کی زندگی کتنے ہی کٹھن موڑ پہ آ گئی ہے، لیکن آپ بجائے کہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگتے ہیں، آپ اللہ سے ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے سجدوں میں صرف اسے پکارتے ہیں کہ یا اللہ میری تمام تر مصیبتیں پریشانیاں تو جانتا ہے، تو ان سے واقف ہے، تو ہی مجھے ان سے نکال۔ تو یہ ہے وہ سب سے بڑی دولت۔ اور آج ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں کیا ہے کہ ہمارا یقین نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں ہمیں بشارتیں دے رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، ان پر تم عمل کرو گے تو تم کامیابی کی طرف جاؤ گے، لیکن ہمارا یقین نہیں ہے نا۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ابھی پتہ نہیں کتنے سال بعد قیامت آنی ہے، جنت میں پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، یعنی واللہ ہم نے صرف اس چیز کا اقرار کر لیا۔ ایکچولی دین میں وہ لوگ اس چیز کو زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں جو کہ اس دین میں بڑی مشکلوں کے بعد آئے ہیں۔ ہمیں تو بس پلیٹ میں رکھ کے دین مل گیا نا،
تو اس وجہ سے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، بے شک اس وجہ سے ہمارا ان چیزوں پر یقین نہیں ہے. جب ہمیں مشکلات سے گزریں گے نا اور اس چیز کو پائیں گے تو پھر ہمیں اصل اس کی ویلیو کا اندازہ ہو. آپ ڈپریشن میں ہو، آپ ہار رہے ہو، آپ جیت رہے ہو، ٹرسٹ اللہ فار ایوری تھنگ. بالکل. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کسی وسیلے کی محتاج نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ وسیلوں کو پسند فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کسی وسیلے کی محتاج نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں آیا ہوں ماں باپ کا وسیلہ ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے. سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ مشکلات جو ہیں یہ ہمارے انسان کے لیے ہیں، یہ ہمیں بہت میجر تھنگس لگتی ہیں اپنی زندگی میں. اللہ تعالیٰ بس کن کہتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو ہم نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے سارے معاملات رکھ دیتے ہیں نا تو پھر ہم ٹینشنز، ڈپریشن، انگزائٹی، یہ سارے معاملات ہمارے آٹومیٹیکلی حل ہو جاتے ہیں. Exactly. جب آپ کو یقین آ گیا نا کہ یہ میرے معاملات جو ہوں گے وہ صرف اللہ تعالیٰ حل کریں گے، کوئی اللہ تعالیٰ سے بڑی ذات نہیں ہے. میں کسی کے بھی آگے چلے جاؤں، حکمرانوں کے سامنے چلا جاؤں، بڑے سے بڑے اس دنیا میں جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں نا انسان کو، اس کے پاس بھی چلا جاؤں، اس سے بھی واللہ حل نہیں ہوگا اگر اللہ نہ چاہے. تو اپنے معاملات جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اس کے سامنے رکھیں. جب آپ اپنے معاملات کو اس کے سپرد کر دیں گے نا کہ یا اللہ یہ چیز، کہ یا اللہ یہ معاملہ ہے، اگر تو چاہے تو یہ مشکل نہیں ہے، تو آسان کر دے. جب آپ سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر دیں گے ان کا تو آپ بالکل فری ہو جائیں گے. آپ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں رہے گی، آپ ڈپریشن کا شکار نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کے حوالے میں نے کیے ہیں وہ بہترین کرنے والا ہے، وہ بہترین ہینڈل کرنے والا ہے، وہ بیسٹ پلانر ہے. اکثر ہماری عورتوں کے اندر توکل کی جو ہے بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ایک تو ایموشنلی ویک ہوتی ہیں تو وہ کسی کے آگے بھی فوراً ہاتھ پھیلا لیتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کسی بھی ضرورت کے لیے فوراً رابطے میں آ جاتی ہیں. تو یہ توکل جو ہے اگر ان کو سیکھنا ہے تو سب سے خوبصورت مثال جو قرآن پاک میں بھی جس کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں جب اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی نا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل میں بات ڈالی، وحی کی، ان کے دل میں بات ڈالی کہ آپ بچے کو صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈال دیں. تو وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا توکل تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر. سبحان اللہ. انہوں نے توکل کیا کہ آج جس کو میں صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈال رہی ہوں، کوئی والدہ ڈالتی ہے اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو سمندر میں کوئی ڈالتی ہے؟ آج ہم اگر عورتیں اندازہ لگائیں نا تو واللہ یہ بہت بڑی بات ہے. انہوں نے توکل کیا اللہ پر، اور پھر دیکھیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہی محل میں، فرعون کے ہی نوکروں چاکروں کے اندر ان کی پرورش ہوئی. وہ توکل ہی تھا جس کی وجہ سے نبیوں پیغمبروں کو اتنا عہدہ، اتنا مقام ملا. تو آج اگر ہم پیچھے ہیں تو وہ کس وجہ سے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں کرتے. جب توکل کی طاقت آپ میں آ جائے گی نا، جب توکل کا لیول آپ کے اندر سٹرونگ ہوگا تو واللہ آپ کا ایمان سٹرونگ ہوگا. اور جب آپ کا ایمان سٹرونگ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں کہ اس انسان کی مدد کرو جا کے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ شاید ہم مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ دے گا یا نہیں. دس از دا موسٹ ویک پوائنٹ کہ جب ہم مانگیں بھی اور اللہ پر بھروسہ بھی نہ ہو. آپ تصور تو کریں آپ کس ذات سے مانگ رہے ہیں جو پوری کائنات کا مالک ہے، آپ کا خالق ہے، آپ کو دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ رازق ہیں. ہاں وسیلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ تم تلاش رزق میں نکلو، لیکن دینے والی ذات اللہ کی ہے. آپ اس چیز سے منہ نہ پھیریں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دے رہے ہیں. اگر آج آپ سانس لے رہے ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، تو دس از جسٹ بیکاز آف اللہ. بے شک اللہ کے بغیر انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ زندگی کے بارے میں سوچ سکے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا رازق ہوں، پھر ہم اپنے وسائل کسی اور کے آگے کیوں ہم پھیلا رہے ہیں؟ ہم اپنی مشکلات کسی اور کے سامنے کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہ ہم ایمانی طور پہ ویک ہیں. ہم نے اپنے ایمان کو سٹرونگ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے تو واللہ آپ صرف تصور کریں گے وہ چیز آپ کے پاس ہوگی. ہم اتنے سٹرونگ ہوں کہ ہم مانگیں اللہ سے کہیں کہ یا اللہ تو دے سکتا ہے، مجھے بس یہ چاہیے، آپ نے مجھے یہ دینا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. ہم کیوں اس طرح مانگتے ہیں؟ ہمارے دعاؤں میں نا وہ طریقہ ہی نہیں ہے ہمیں مانگنے کا. ہم پہلے تصور کریں ہم کس سے مانگ رہے ہیں. جب آپ کو پتہ چلے نا کہ کوئی پریزیڈنٹ، اس نے کوئی ایسا پلیٹ فارم جاری کیا جس کے ذریعے ہم کچھ اپنی ریکویسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں، تو واللہ ہماری لسٹ آپ چیک کریں کتنی لمبی ہو جاتی ہے. ہماری جو مانگنے والی فہرست ہے نا وہی چینج ہو جاتی ہے. اور جب ہم مانگ رہے ہیں خالق سے، رب العالمین سے، تو پھر ہم کیوں اس طرح مانگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے دینا ہے کہ نہیں، چلو مانگ لیتا ہوں فارمیلٹی کے طور پہ.
اللہ اس طرح نہ مانگیں. اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے ضرورت ہے اور تو جانتا ہے، بس مجھے یہ دے دے. سبحان اللہ. جب آپ مانگیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. بس ہم دنیا کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. پھر ٹرسٹ ہمارا بہت ختم ہو گیا ہوا ہے کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم اس پر یقین ہی نہیں رکھتے. ہم نے بس کہہ دیا کہ ہاں بات ہوئی ہوگی، بس اس طرح یقین نہیں ہے ہمارے اندر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اتنی تنگ دستی کا وقت گزارا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رحمت للعالمین ہے، سبحان اللہ. ان کی صاحبزادی اتنی تنگ دستی کا وقت گزارا، لیکن کبھی ناشکری کے کلمات نہیں آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ فاطمہ تم نے کبھی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی، کسی چیز کا نہیں بولا کہ مجھے یہ چاہیے، تو آج میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کوئی فرمائش کرو. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ علی میرا آج انار کھانے کو دل کر رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے انار لینے چلے گئے. جب انار لے کر آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ دکھا کہ جس کے ہونٹوں سے، جس کی آنکھوں سے اس کی غریبی اور اس کی مفلسی جھلک رہی تھی. تو اس نے کہا کہ علی میں بہت بھوکا ہوں، تو آپ مجھے یہ انار دے دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں انار دے دیا. اب گھر جب آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان کو محسوس ہو گیا کہ علی جو ہیں وہ آج بغیر انار کے لوٹے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ علی آپ کچھ نہ کہیے، میں جانتی ہوں کہ آپ نے میرے لیے خریدا تھا، آپ نے مجھ سے بے وفائی نہیں کی، آپ نے خریدا تھا، لیکن مجھ سے بھی زیادہ کسی کو دیکھا کہ اس کو ضرورت ہے تو آپ نے اس کو دے دیا. تو اس طرح دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے اور کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 انار لے کر کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ علی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دیے ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ یہ میرے لیے نہیں دیے ہوں گے، یہ کسی اور کے گھر کے لیے دیے ہوں گے. انہوں نے کہا کیوں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے دیے ہیں. انہوں نے کہا اگر میرے لیے دیے ہوتے تو 10 دیے ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر ایک نیکی کرو گے تو میں اس کے بدلے میں تمہیں 10 دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے نہیں ہو سکتے. تو حضرت عمر نے اپنی جیب میں سے، اپنی پاکٹ میں سے ایک اور انار نکال کر دیا اور کہا کہ آپ کے لیے واقعی 10 دیے تھے، میں صرف آپ کو آزما رہا تھا. تو دیکھیں نا ان کا توکل تھا اللہ پر کہ اللہ نے جب فرمایا کہ میں تمہیں ایک کے بدلے میں 10 دوں گا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک کم ہوتا. تو یہ توکل کا لیول ہے. اگر آج ہم اپنا توکل اللہ تعالیٰ پر زیادہ کریں گے، جتنا ہمارا توکل کا لیول زیادہ ہوتا جائے گا واللہ اتنا ہی ہمارا ایمان سٹرونگ ہوگا، اور جتنا ایمان سٹرونگ ہوگا انشاءاللہ اتنا ہم جنت کے زیادہ قریب ہوتے جائیں گے. بے شک.